بہت شکریہ. دیکھیے کلائمیٹ چینج کے زمانے میں چونکہ ساری دنیا اس سے نمٹ رہی ہے تو سب سے زیادہ جو متاثرین ہیں وہ ظاہری اور ماہی گیر اور کسان اس سے سب سے پہلے، باقی بھی دنیا اس کے شکنجے میں. تو کلائمیٹ کی جو ماحولیاتی تبدیلی ہے اس نے تو ایک تو اوور آل عام لوگوں کو جو کسان ہوتے ہیں ان کی زندگیوں کو بہت مشکل کر دیا، لیکن ساتھ ساتھ ماہی گیروں کی بھی زندگی میں کم. چونکہ پاکستان فشر فورم چھوٹے ماہی گیروں کی نمائندگی کرتی ہے تو اس میں ہمارے جو ماہی گیر ہیں ان کا جو ریسٹ پیریڈ ہوتا ہے، جیسے 2 مہینے کی جو بین سیزن ہوتا ہے وہ بڑھ گئے. وہ ویسے ہی جو چھوٹے ماہی گیر تھے وہ چھوٹے عرصے کے 2 مہینے کے ساتھ تھوڑا اور رکھتے تھے، لیکن اب وہ 4 مہینے کا ہو گیا، اس لیے کہ اب اگست میں بھی وہ فشنگ نہیں کر سکتے، مئی سے لے کر اگست تک. تو لوگوں کی آمدنیوں میں بہت زیادہ کمی آئی ہے جس کی وجہ سے لامولہ غربت میں اضافہ ہوا ہے، اور اس انڈسٹری سے جو منسلک لوگ ہیں اوور آل وہ شرنک ہو رہے ہیں. انویسٹر الگ انویسٹ کرنا کسی مسئلے کسی پروگرام پہ وہ الگ بات ہے، لیکن وہ جو جدی پشتی ماہی گیر ہے جن کا کام ہی ماہی گیری ہے، اس کے علاوہ ان کو کوئی اور کام نہیں آتا، ان کی زندگی میں ان کی روزگار میں کمی آئی ہے. کول کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ گیس کے LNG ٹرمینل بھی موجود ہے. اب دیکھیں جب یا کول پاور پلانٹ لگا ابراہیم ندیر سے آگے ریڈی علاقہ ہے پورٹ قاسم تک، اور LNG ٹرمینل لگا تو یہاں پر بھی ایک تو مینگروز کی کٹنگ ہوئی، دوسرے وہ ماہی گیر جو بہت اپنے گاؤں سے نکل کے سیدھا اوپن سی میں جاتے تھے، اب ان کے لیے ایک تو راستہ سیکیورٹی، اب ان کو بہت ہی گھوم کر اوپن سی پہ جانا پڑتا ہے. ایک تو مچھلی لگے نہ لگے لیکن ان کے خرچے اخراجات بڑھ گئے. ظاہر یہ اخراجات اور آمدنی اور اخراج یہ بہت اہم فیکٹر ہے جس کی وجہ سے اگر آپ نے مارکیٹ کے ریٹ کے حساب سے آپ نے مچھلی نہیں لائی تو ظاہر آپ جو بکے گی اس کے رزلٹ میں آپ کو منافع کم ہوگا، آپ کو نقصان اٹھائے گا. LNG پاور پلانٹ وہاں جو لگا تو مجھے یاد ہے کہ ہم 2015 سے پہلے ہی تو اس کی جو EI کی رپورٹ تھی تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنے جلدی کریں گے. تو ایسے 1-2 دن پہلے وہ اتنا ایک ڈاکومنٹ دیا تو ہمارے ساتھ مرحوم ہمارے دوست ڈاکٹر ارسلان بھی تھے، رونالڈ ڈسوزا بھی تھے. تو ہم گئے تو ہم نے پوچھا کہ اچھا بھائی تو یہ مور دین 1200 پیجز بھائی یہ رپورٹ ہے. اب وہ آپ ٹائم دیا کہ 3 سے 5 بجے. اب پہلے تو وہ پورے جو ہے کارپوریٹ ویل سوٹیڈ 14-15 لوگ لائن سے کھڑے رہے کہ بھی آپ ہم سے کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں. تو ہم نے کہا آپ جیسے لوگوں کو تو اس کو پڑھنے کے لیے 1 مہینہ چاہیے تو آپ سے سوال کیا کریں گے. تو پھر ہمارے دوستوں نے اس پہ بہت سوالات ریز کیے. خود میں نے جو ہے کمیونٹی کے پرسپیکٹو اس کو بہت سوال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کے پاس میکینزم کیا ہے، سیفٹی میجرمنٹ کیا ہے. کیونکہ یہ جو گیس یہ امپورٹ کریں گے یہ لیکوفائڈ ہوتا ہے، یہ بہت پریشر سے اس کو دبایا جاتا ہے، لیکن جب اس کو وہ واپس یہاں پر ہینڈل کریں گے تو وہ اس کو گیسیفیکیشن کیا جائے گا، ری گیسیفیکیشن کیا جائے گا. اس دوران جو یہ پریشر سے اگر لیکیج ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس کیا میجرمنٹ ہے، اس لیے کہ اس کی اپنی کوئی بو نہیں ہوتی ہے. تو یہ آس پاس جو ماہی گیروں کے گاؤں ہے یہ تو ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے. بہت اب دنیا میں بہت زبردست ترقی ہوئی، ٹیکنالوجی آسمان پہ پہنچی ادھر ادھر، تو ہماری باتوں کا کوئی سیفٹی میجرمنٹ کے حوالے سے کوئی جواب دینے کے بجائے ان کا دنیا میں ٹیکنالوجی بہت آگے ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے نتیجے میں دنیا میں بہت سارے ڈیزاسٹر بھی آ رہے ہیں. پاکستان فشر فورم عرصے سے ہم لوگ کوئلے گیس اور تیل کے جو نئے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کام کریں، اسی لیے کہ آنے والی جو ٹیکنالوجی ہے وہ یہ نہیں ہے. تو آج آپ جو پیسہ لگا رہے ہیں اب پیسہ بھی وہ ہے جو بینک سے قرضہ ہوگا یا کسی باہر کے ملک سے قرضہ ہوگا، جو لابھ ہونا ہی اس قوم کو ہی دینا ہے. IPPs کی مثال سب کے سامنے ہے کہ جب ہمارے ملک میں بجلی کے ترسیل کے نظام کی گنجائش ہی نہیں تھی، آپ نے اتنی بجلی گھر لگا دیے، اب وہ بیٹھے ہوئے کچھ کام نہیں کر رہے، کوئی پروڈکشن نہیں ہے، لیکن آپ ان کو اربوں روپے پاکستانی عوام کی جیبوں سے نکال کے دے رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا لاس ہے اور آنے والے وقتوں میں یہ اور ہوگا. تو
तो ज़रूरत इस बात की है कि आप कोल, गैस, ऐसी किसी टेक्नोलॉजी पे पब्लिक का और या प्राइवेट का पैसा इन्वेस्ट ना करें जो आगे चलकर इस मुल्क की इकोनॉमी पे बोझ हो। इसीलिए कि फ्यूचर इज डिफरेंट, फ्यूचर ये नहीं है, फ्यूचर सोलार है, विंड है और हाइड्रोजन है। तो ये बुनियादी बात है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा सर, फिर आप फिशरमैन जो माहिरीन हैं उनका स्टेटस अगर बताएं जो भी उसका जॉब लॉस हो चुके हैं, जिनका कारोबार साथ चल नहीं रहा है, फिर वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी किस तरह से गुजारें? कोई सोशल हेल्प वहाँ पे हो, कोई मदद देने के लिए कोई है वहाँ पे मौजूद, या सरकारी सतह पर भी अगर हम बात करें तो कैसे उनको फैसिलिटेट किया जाए? देखिए, तो जैसे मैंने बात जी मैं कह रहा था, जैसे क्लाइमेट के जो नुकसान जो हैं वो हैं, उसकी मिटिगेशन होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। लेकिन उसके साथ साथ जो कम्युनिटी के लोग अपने रोजगार, जिनका रोजगार कम हुआ है, उसको किस तरह सपोर्ट किया जाए, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। जैसे हम पहले भी कहते थे कि माइग्रो को आप मजदूर के ज़िम्मे में लाए, उनको लेबर कंसीडर करें ताकि उनको सोशल सिक्योरिटी और बाकी बेनिफिट्स की तरफ ले जाया जा सके। लेकिन ओवरऑल यहाँ इस प्रोग्राम पे प्रोफेसर से तो गुजारिश भी होनी चाहिए कि भी आप माइग्रो के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि वो गवर्नमेंट के बाकी जैसे लोग उसके बेनिफिशरीज हैं वो भी बने। लेकिन अहम बात ये कि माइग्रो या कोई भी हो, उसको अगर उसके अपने रोजगार को खतरा ना हो, उसके रोजगार के हासिल करने में खतरात कम किए जाए, तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर बेनिफिट हो सकता है। सिर्फ आपको एक बात बता दूँ कि सिर्फ कराची में बहुत से इदारों के पास कोई मैदान शुमार नहीं है, इसीलिए कि कराची का 40 से 45% जो पानी जो लोग वो ग्राउंड वाटर होता है। तो इस वक्त 55 करोड़ गैलन पानी विदाउट ट्रीटमेंट, गटर का पानी, उसको समंदर में डाला जाता है। उसमें वो सारी इंडस्ट्रियल वास्ट भी शामिल है, जिसमें लीड भी होता है, केडीएम भी होता है। ये दो पार्टी ऐसे हैं जो हल नहीं होते, वो लाभ और लाभ जानवरों के जरिए, मछली के जरिए फिर इंसानों तक मुंतकिल होती है। तो ये ज़रूरी है कि आप समंदर को साफ रखें, उसके इन्वायरमेंट को बेहतर रखें ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन दैट्स अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स कि जो माहिर इस वक्त बेरोजगार हो चुके हैं, तो ये अभी तक कोई मैकेनिज्म नहीं मिल चुका है। तो ये बड़ी कंसर्निंग बात है जिस पर काम होने की जरूरत है। तो आगे बढ़ते हैं। सर हुसैन, आप